बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब कुर्बे दीदार के पार्ट नंबर 25 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुफ्त बाहू गोश कुन बहर अज़ खुदा, तलब कुन हक मारफत वहदत लका। ए मुखातब फ़कीर बाहू रहमतुल्लाह अलैह हर बात अमर खुदा से कहता है, इसलिए दिल से मतवज्जा होकर गौर से सुन और खुदा की मारफत वहदत इलाही और लकाए परवरदिगार यानी दीदार तलब कर, जिसके लिए कामल वसीला तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात पर मबनी ये किताब पाक है। सुभान अल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस कुदसी नकल फरमाते हैं इस किताब पाक में, मैं बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक हूँ, बस वो जैसा मेरे बारे में गुमान करे, जिस वक़्त वो मुझे याद करेगा मैं उसके पास हूँ। अगर वो खुफिया अपने दिल में याद करेगा तो मैं भी उससे अपने दिल में याद करूँगा। अगर वो मुझे खुलम खुला याद करेगा तो मैं भी उससे बढ़कर खुलम खुला याद करूँगा। जो मेरी तरफ बालिश भर बढ़ेगा तो मैं उसकी तरफ हाथ भर बढ़ूँगा, और जो मेरी तरफ हाथ भर बढ़ेगा तो मैं उससे भी ज़्यादा बढ़ूँगा। अगर कोई मेरी तरफ आहिस्ता चल कर आएगा तो मैं उसकी तरफ भाग कर आऊँगा। सुबहान अल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर के फ़ी अल्लाह गश्त फ़ानी बाखुदा, नूर व नूर ज़ात फ़ी अल्लाह शुद लका। जो कोई तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के ज़रिए अल्लाह ताला की ज़ात में फ़ानी हो जाता है, दर हकीकत वो बाखुदा मतलब के नूर हो जाता है, क्योंकि महज साहिब तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात को इसमें अल्लाह ज़ात से नूर ज़ात किब्रिया की लकाओ दीदार का शर्फ हासिल होता है। जो फ़कीर सुल्तानुल अवाम और फ़कर तमाम के इन मरातब पर पूरी तरह पहुँच जाता है, उसे कुर्बे इलाही से उलूम की वही और इल्हाम के मुरसल कुदरत इलाही से हज़ार बार बल्कि बेशुमार पैगाम पहुँचाते हैं, और इल्मुल लदुनी और वारदात गैबी इस पर वारद होती है। अरबा अल्लाह इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर से एक लहज़ा में हज़ार हा बल्कि लाखों करोड़ों मुकामात तय करा देता है, और जो कुछ गलत गलाजत कदूरत और खन्नास खरतूम के वहमात व ख़तरात का जंगार हो दफ़ा दूर तर करा देता है। उसका पुर नूर दिल इसमें अल्लाह ज़ात और दायमी हुजूरी के सिवा और किसी तरफ माइल नहीं होता। इस मुकाम पर पहुंचकर दिल को इत्मीनान हासिल होता है, वो रोशन ज़मीर हो जाता है और नफ्स पर हाकम अमीर हो जाता है। ये फ़नाफ़ी अल्लाह फ़कीर के मुरातब हैं, जिसकी निगाह असर पैदा करती है और वो हर मुकाम पर हजूरी में पहुंचा देता है। अगर ज़ाकर किसी शख्स के वजूद में निगाह करे तो उसकी तासीर से उसके कल्बो कालम में इसमें अल्लाह ज़ात सकूनत इख्तियार कर लेता है, और तमाम बदन और दिल में इसमें अल्लाह का नक्श खुश ख़त लिखा हुआ देखता है। लेकिन ये मुरातब नाक़िस हैं। अगरचे इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर से ज़िक्र की गर्मी होती है और मुर्दा दिल लोगों में भी नज़र के साथ गर्मी आ जाती है, लेकिन जब तक उसे मुशाहदा और मार्फत इलाही का इस्तगराक और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूरी हासिल ना हो, तब तक उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस किस्म के मुरातब हिर्स व हवा के हामिल मुब्तदी के लिए फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मार्फत इलाही से दूरी का बाहिस है। वो कौन सी दावत है कि जिस पर अमल करने से दोनों जहान के मुतालब हल होते हैं, और वो दावत कौन सी है कि जिस दावत को पढ़ने से काफिर, काज़ब, रहज़न, मुनाफिक और ज़ंदीक दुश्मन के हज़ार हा लश्कर हैरत व इबरत में आ जाते हैं और बेदिल होकर हाज़िर हो जाते हैं और दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल करते हैं,
اور وہ دعوت کون سی ہے کہ قرآن شریف اور اسم الہی پڑھنے سے تمام دشمن اندھے اور نابینا ہو کر صلح کر کے اور روشن چشم بن کر حاضر حضور ہوتے ہیں۔ اور وہ کون سی دعوت ہے کہ قرآن شریف پڑھنے سے دشمن کا تمام لشکر خود سے بے خود اور مجنون و دیوانہ ہو جاتا ہے، انہیں نہ ہتھیار یاد رہتے ہیں اور نہ انہیں گھر کی سدھ بدھ رہتی ہے اور نہ وہ زبان کھول سکتے ہیں، بلکہ حیران و پریشان و خراب رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس عمل کو نہ دیکھ لیں، تب تک وہ تسکین، ہوشیاری اور صحت حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ کون سی دعوت ہے جس میں قرآن شریف پڑھنے کے شروع ہی میں جن و انسان، فرشتے اور موکل پوری طرح مسخر ہو جاتے ہیں؟ وہ دعوت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک مدینہ شریف پر قرآن مجید کو اس طور پر پڑھنا ہے کہ قبر مبارک پر انگلی سے پہلے محمد بن عبداللہ لکھے اور پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر رحمت اور سلام بھیجو کہہ کر لکھے اور قبر مبارک کے گردا گرد سورۃ مزمل پڑھے اور متوجہ ہو کر مراقبہ کرے، انشاءاللہ تعالی مقصد جلد حاصل ہوگا۔ یہ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھ جھپکنے کی دیر میں اپنا رنگ دکھائے گی۔ وہ دعوت کون سی ہے جس سے تمام الہی غیبی خزانے زمین سے باہر نکال کر تصرف میں لا سکتا ہے اور مشرق سے مغرب تک کے تمام بادشاہ اس کے مسخر حلقہ بگوش غلام، طالب، مرید اور تابع دار ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سی دعوت ہے کہ جس میں اسم اعظم پڑھا جاتا ہے اور مٹی اور سنگریزہ پر دم کیا جاتا ہے اور وہ سونا اور چاندی بن جاتے ہیں؟ اور وہ کون سی دعوت ہے کہ دنیا اور عاقبت سے دل سرد ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے دل سیر، غنی اور ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے ملک سلیمانی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اور وہ دنیا اور عقبہ کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ معرفت دیدار الہی میں مستغرق رہتا ہے۔ فکر و فاقہ کی گدائی اور روح کے ساتھ باطنی صفائی کا اتصال اور نفس کے خلاف جدائی اور رستگاری بہت بہتر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کمان کی طرح ہے، اس کے حادثات تیر اور انسان ان کا نشانہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو حتیٰ کہ تم ان سے نجات حاصل کر لو۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 94 میں فرمان خدا ہے، اور البتہ تم ہمارے پاس ایک ایک ہو کر آ گئے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شرح دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، زندہ دل دعوت میں کامل اگر دعوت پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے کلام مجید کی برکت سے ایک دم میں ہر مشکل حل کر دیتا ہے اور مہمات سر انجام پاتی ہیں۔ زندہ قلب، زندہ دل اور دعوت میں مکمل شخص کو شروع میں ہی دل سے دلیل پیدا ہو جاتی ہے اور الہام ہو جاتا ہے اور تمام مہمات مکمل طور پر سر انجام ہوتی ہیں اور وہ اپنے منتہائے مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ صاحب ہم آواز، وحدانیت، واحد اور کل الکلید سے ایک لحظہ میں دعوت روح کلی کے سبب ہر مہم اور ہر مشکل حل ہو سکتی ہے اور ہر حقیقت حال کا وصال جمال حاصل ہو سکتا ہے۔ جذب دعوت اور قرب اللہ ذات کی دعوت کے تصور سے تمام اہم امور مطلب و مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان تمام دعوتوں میں کام کی انجام دہی میں تاخیر ہوتی ہے، جبکہ
عمل دعوت تو تندو تیز ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرح ہوتا ہے کہ مطالب کا تیر زبان کی کمان سے نکلتے ہی نشانے پر بیٹھتا ہے اور ارواح کے وسیلے کے ساتھ کام کی قوت و توفیق حاصل ہوتی ہے اور تمام مطالب حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی دعوت بھی باعث تاخیر ہے۔ اہم امور کو سر انجام دینے کے لیے کامل، مکمل اور عامل دعوت خواں وہی ہے جسے قرب و توحید الہی سے توجہ، تصور، تصرف، تفکر اور اشتغال الہی کے ساتھ معرفت وصال حاصل ہو۔ اس قسم کا صاحب دعوت دونوں جہان کا پوری طرح نظارہ کرتا ہے اور دونوں جہان کا تماشا اس کی نظروں کے سامنے حاضر رہتا ہے، اور یا یہ کہ منتہا عامل کامل صاحب دعوت قرب حضور سے آگاہ ہوتا ہے، قرب الہی کی نظر نگاہ سے قوت جمعیت سے حاصل ہوتی ہے۔ صاحب دعوت جس کام کی طرف بھی توجہ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لہٰذا وہ محض توجہ کرتا ہے، پھر اسے لب ہلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ دعوت ہے، دعوت جو وہ صرف توجہ کے عمل سے پڑتا ہے۔ اگر کسی شخص کو دعوت پڑھنے، نقش و دائرہ پر کرنے اور یا موکل اور یا جنونیت اور آصیب سے رجت لاحق ہو تو اس کا علاج صرف اسم اللہ ذات کا تصور ہے جو معرفت کی معراج ہے۔ دعوت پڑھنے کے لائق وہ ہے جو اسم اللہ ذات کے تصور سے دعوت پڑھتا ہے، لہٰذا وہ اہل دیدار اور ناسوتی اہل مردار سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 26 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔